أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا عذاب برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ کیا اللہ کو اس شخص کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ملا جس کو نبوت عطا کرتے؟ ان کے ذہن میں خیال میں یہ تھا کہ نبوت جو ہے وہ کسی بڑے آدمی کو ملنی چاہیے جو مال کے لحاظ سے کافی مالدار ہو، جس کی شہرت ہو، جو کوئی سردار ہو مکے کا یا کسی علاقے کا۔ تو ان کے خیال میں یہ تھا، تو اس لیے وہ ہنستے باتیں کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ آپ کے پاس نہ مال و دولت ہے، آپ کے پاس نہ شہرت ہے، نہ کوئی عہدہ ہے دنیا کا، وہ آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ نے جو نبوت کا منصب عطا کیا ہے، یہ منصب مالداری سے کہیں بڑھ کر منصب ہے، یہ دنیا کے عہدوں سے کہیں بڑھ کر عہدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ جس پر تم ڈٹے رہے، معبودوں کو چھوڑا نہیں، وہ صحیح راستہ تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو وہ بتلاتے تھے وہ صحیح تھا۔ پھر انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، پھر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم ان پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کفار کے متعلق بیان فرمایا۔ اس سے پہلے کچھ بستیوں کے، کچھ امتوں کے حالات بیان کیے جن کو اللہ نے ہلاک کیا، ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا۔ تو اب یہاں ان آیات میں یہ بتلایا کہ یہ موجودہ کافر جو مشرکین مکہ ہیں تو یہ ان بستیوں پر گزرتے ہیں، سفر کرتے ہوئے راستے میں سے ان بستیوں پر گزر کر جاتے ہیں جن بستیوں میں اللہ تعالی نے پہلے والی قوموں کو ہلاک کیا تھا، پہلے والی قوموں پر عذاب آیا تھا۔ یہ ان بستیوں پر گزر کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا جب وہاں سے گزر کر جاتے ہیں تو ان کے
ہلاکت کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل کرتے، یہ بستی والے بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، وہ ہلاکت، وہ اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا دین اپنی خواہش کو بنا رکھا تھا، اس لیے دین جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ خواہش کو اپنا دین بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ ہم دین پر چلیں گے لیکن اپنی خواہش کے مطابق، ہمارے دل میں جو آئے گا وہ کریں گے، جو نہیں آئے گا وہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس پر ایک واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ آپس میں جمع تھے، 3 صحابی، ان میں سے ہر ایک نے قسمیں اٹھائی۔ ایک نے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد پوری راتوں کا قیام کروں گا، رات کو ایک لمحہ بھی نہیں سوؤں گا، قیام میں گزاروں گا پوری زندگی۔ دوسرے نے قسم اٹھائی کہ میں پوری زندگی دن کے روزے ہی رکھتا رہوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے قسم اٹھائی کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایسے ہی زندگی گزاروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے تینوں کو بلوایا اور فرمایا کہ دیکھو، میں رات کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں جو ہے وہ روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں لیکن چھوڑتا بھی ہوں، لگاتار رکھتا بھی نہیں ہوں، میں جو ہے رات کو سوتا بھی ہوں اور میری بیویاں بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، لیکن میں تم سے زیادہ متقی ہوں۔ یہ سمجھایا، انہیں بتلایا کہ مجھ سے زیادہ کوئی متقی، کوئی عبادت گزار، کوئی اللہ کا محبوب پسندیدہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب میں یہ سب کچھ کرتا ہوں تو تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ تمہارا قسمیں اٹھانا یہ تمہاری خواہش ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، تو خواہش دین نہیں ہوتا، لہذا تم ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو فرمایا عبادت بھی ویسے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو، اپنی خواہش کو دین نہ بنایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کفار اور مشرکین یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ وہ اس لیے ایک گدھا جانور ہے، گدھا وہ ایک جانوروں میں سے اگر کسی کے احمق، کسی کے بے وقوف ہونے کی مثال دی جائے تو اسے گدھا کہا جاتا ہے کہ تو سب سے بڑا بے وقوف ہے، گویا تو گدھا ہے۔ لیکن وہ گدھا بھی اپنے مالک کی بات کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے تم جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہو کہ گدھا تو اپنے مالک کی بات کو سمجھتا ہے، لیکن تم اپنے رب کی بات کو، جو تمہارا حقیقی مالک ہے، تم اپنے مالک کی بات کو نہیں سمجھتے، اپنے رب کی بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے تم جانوروں سے یعنی گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہو، احمق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامۃ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔